بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کے مشہور و معروف شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے تھے اور 1846 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1764 ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 1846 ہے۔ عزیز طلبہ، خواجہ حیدر علی جو آتش تخلص کرتے تھے، خواجہ حیدر علی جو آتش تخلص کرتے تھے کا تعلق دلی کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ معزز عزت دار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد نواب شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں ترک سکونت کر کے فیض آباد چلے گئے۔ ان کے جو والد ہیں اور وہ نواب شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں انہوں نے اپنا آبائی گاؤں جو ہے وہ چھوڑا، آبائی جگہ کو چھوڑ کر انہوں نے فیض آباد میں اپنی سکونت جو ہے رہائش جو ہے وہ اختیار کی۔ اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا۔ لکھنؤ بعد میں ہوا، پہلے جو ہے وہ اودھ کا دارالحکومت فیض آباد تھا، لکھنؤ جو ہے یہ بعد میں دارالحکومت بنا۔ صغر سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ بچپن ہی میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور انہوں نے روایتی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ اور روایتی جو تعلیم تھی، اس دور میں جو تعلیم حاصل کرنے کی روایت تھی، رواج تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور مزاج میں بانک پن آ گیا۔ بانک پن ہوتا ہے ناز و انداز جو ہے وہ مزاج میں، طبیعت میں آ جانا۔ ذریعہ معاش کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک نواب کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب ذریعہ معاش روزی کی، رزق کی تلاش کی ضرورت پڑی تو وہ ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، ملازمت اختیار کر لی اور انہی کے ساتھ فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، بڑی شہرت تھی۔ اس زمانے میں لکھنؤ میں شعر و شاعری کی بڑی شہرت تھی، خصوصاً لکھنؤ میں بڑی گرم بازاری تھی، کثرت تھی، شہرت تھی، مشہوری تھی۔ یہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے۔ شعر و شاعری میں نام پیدا کرنے کا شوق ہوا تو مصحفی کے شاگرد ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ شیخ غلام حمدانی مصحفی جو ہے ان کے استاد کا نام ہے، شاعری کا جو ہے ان کو شوق ہوا تو یہ مصحفی کے شاگرد جو ہے وہ ہو گئے اور چند ماہ کی محنت سے ایسی مشق باہم پہنچائی، اتنی سخت مشق کی کہ خود صاحب طرز شاعر ٹھہرے۔ ان کا اپنا جو ہے بہت نام جو ہے وہ ہوا، شاعری میں انہوں نے بہت بڑا نام کمایا اور دور و نزدیک ان کا شہرہ ہو گیا۔ دور اور نزدیک جو ہے خواجہ حیدر علی آتش کا چرچا ہو گیا، یعنی مشہور ہو گئے۔ عزیز طلبہ، خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی ساری عمر وزاداری میں بسر کی۔ وزاداری مطلب رکھ رکھو میں بسر کی، گزاری۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، مگر زندگی بتانے کا ایک خاص کرینہ اور ڈھب تھا۔ کرینہ ہنر اور ڈھب انداز، اور وہ آزاد مزاج اور لاابالی پن کے حامل واقع ہوئے تھے۔ آزاد مزاج، طبیعت کا آزاد ہونا، لاابالی پن یعنی بے فکری کے حامل ٹھہرے۔ وہ ہمیشہ سپاہانہ وضاقتہ میں رہے، سپاہانہ سپاہی کی طرح، یعنی کہ جو ہے وہ ہمیشہ اسی وضاقتہ میں تلوار جو ہے وہ باندھ کے رکھتے تھے اور ہمیشہ جو ہے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ایک سپاہی ریڈی ہو کر اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی ہمیشہ سپاہانہ وضاقتہ میں رہے اور بانک پن کے ساتھ، بانک پن ناز و انداز کے ساتھ میان میں تلوار باندھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ مشاعروں میں بھی تلوار باندھ کر جاتے تھے، یعنی کہ اگر کسی وہ مشاعرے میں بھی جاتے تھے تو وہاں بھی وہ جنہوں نے تلوار باندھ رکھی ہوتی تھی۔ قناعت پسند ایسے تھے، قناعت میں صبر پسند ایسے تھے کہ کبھی، یا توکل کہہ سکتے ہیں، اللہ پر توکل یا قناعت یا صبر ان کے ہاں ایسا تھا کہ کبھی کسی نواب یا امیر کی خوشامد نہیں کی، خوشامد جھوٹی تعریف۔ البتہ ان کے شاگرد جن کی تعداد کافی تھی، کبھی کبھی ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ سلوک سے مراد رقمی مدد، مطلب انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسے وغیرہ جو ہے وہ بھیج دیا کرتے تھے ان کے، کیونکہ شاگرد بہت زیادہ تھے
تو وہ ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کے حوالے سے لکھنؤ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا، دو طبقوں میں تقسیم تھا۔ ایک طبقہ جانبداران ناسک تھا، یعنی کہ شیخ امام بخش ناسک کا ایک گروہ تھا، اور دوسرا طبقہ جانبداران آتش تھا۔ ایک جانبداران ناسک تھا اور دوسرا طبقہ جانبداران آتش تھا۔ ایک طبقہ ناسک کا تھا اور ایک طبقہ جو ہے وہ آتش کا تھا۔ ان کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے تھے، جن سے اردو شاعری کو یہ فائدہ پہنچا کہ دونوں استادان فن مقابلے کے خیال سے طبیعت پر زور دے کر شعر کہتے تھے، اور ان کی لطیف پیرائے میں، لطیف نرم انداز میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی تھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ نوک جھوک چلتی تھی ان کی آپس میں، مگر تہذیب کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکلتے تھے، جیسا کہ آتش کی شامل کتاب معروف غزل کے مقطع کا اشارہ بھی امام بخش ناسک کی جانب ہی ہے۔ شعر کیا ہے؟ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی آشکانہ کیا۔ طلباء اس شعر کی تشریح تو جو ہے وہ جب ہم غزل پڑھیں گے تو اس میں ہم کریں گے، تو یہ اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر اپنی تعریف کر رہے، اور جس شعر میں شاعر اپنی تعریف کرتا ہے ایسے شعر کو شاعرانہ تعلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ شعر بھی شاعرانہ تعلی میں آتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔